السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ. تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا 11th لیکچر، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ مطلب کون کون سی آؤٹ کمس جو ہیں ہمیں ملیں گے. اس کے بعد مطلب ہم چیپٹر کمپلیٹ کریں گے تو کیا کیا ہم اس چیپٹر کے اندر سیکھیں گے. ڈیفائن ٹیم اینڈ ڈسکس کے بینیفٹ اینڈ لمیٹیشن. یہ ہم نے بیسیکلی دیکھا تھا کہ ٹیمز کیا ہوتی ہیں، اس کی ڈسکشن کی تھی اس کے بارے میں، اور اس کے فائدے دیکھے تھے کہ کام جلدی ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا کام جس کو ملٹیپل اسکلز ریکوائر ہوتے ہیں وہ جو ہیں اسے مل جاتے ہیں. بیسیکلی وہ کام ڈفرینٹ اسکلز کو کمبائن کر کے ایک ٹیم جو ہے بنا کے اسے ہم ایک ایسا کام پرفارم کروا لیتے ہیں، ایک ایسا ٹاسک پرفارم کروا لیتے ہیں جو کہ ایک اکیلے بندے کی سے نہیں ہو سکتا. ایک اکیلے بندے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، اس کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو یہ اس کے فائدے ہوتے ہیں. اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ ایک خاص مطلب ہر ایک نے اپنا اپنا پرفارم کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ڈسکس دا سکسیس فیکٹر آف سیلف ڈائریکٹڈ ٹیمز. سیلف ڈائریکٹڈ ٹیم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ مطلب جب یہ سیلف ڈائریکٹڈ ٹیم بنتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے آپ کو خود ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، خود ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹیم میں آنے کے بعد اسے پتہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے یہ کام کرنا ہے. بیسیکلی میری ڈیوٹی کیا ہے، میری پرفارمنس کیا رہے گی. اس کے اندر اسے جو ہے گائیڈ لائنس نہیں دی جاتی. وہ سیلف ڈائریکٹڈ پرسن ہوتا ہے اور بیسیکلی وہ چیز فالو کر رہا ہوتا ہے جو اس کے اسکلس کے اندر ہوتی ہیں. وہ اپنی ڈیوٹیز کو جانتا ہے، وہ اپنی پرفارمنس آف جاب کو جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو ختم کرتا ہے. آؤٹ لائن دا ماڈل ٹیم آف افیکٹونیس. ہم نے جو ہے ایک ماڈل دیکھا تھا، اس کے اندر افیکٹونیس دیکھی تھی کہ کس طرح سے ٹیم افیکٹو ہو سکتی ہے. ہم نے ایک پکچر دیکھی تھی، وہ میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں لیکن مجھے لٹرلی وہ یاد نہیں ہے. تو افیکٹونیس کے بارے میں ہم نے وہ یہ چیز دیکھی تھی، پہلے ٹیم بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے پہلے پرابلم ڈیفائن کی جاتی ہے کہ بیسیکلی ہمیں جو اچیو کیا کرنا ہے، ہمیں کون سا گول اچیو کرنا ہے، کون سے پرپسز ہیں جس کے لیے ٹیم بنانی ہے. اس کے بعد ٹیم کا ایک سائز دیکھا دیتا ہے، کتنا سائز ہونا چاہیے ٹیم کا. اس کے اکارڈنگ ٹیم کے کون سے اسکلز ریکوائر ہیں وہ دیکھا جاتا ہے. اور اس طرح سے جب ٹیم بنائی جاتی ہے تو وہ ٹیم افیکٹو ہوتی ہے اور وہ ٹیم ایفیشینٹلی اپنا کام پرفارم کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا انفلوئنس آف ٹیم افیکٹونیس ٹیم کمپوزیشن اینڈ سائز. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس کے بعد اسٹیجز ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو ابھی ہم نے آج کلیئر کرنا ہے، میں آپ کو پورا چیپٹر آج کمپلیٹ نہیں کرواؤں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیکسٹ ایک لیکچر کے اندر جو ہے کچھ ایک دو لیکچر ملے جو ٹاپکس ہوں گے ہمارے. اس کے اندر جو ہم مین چیز کور کریں گے وہ ہمارے 5 اسٹیجز ہوں گی، اور اس سے اوپر والا انفلوئنس آف ٹیم افیکٹونیس آن دا کمپوزیشن اینڈ سائز یہ ہوگا. تو کیونکہ اس ٹیم کے اندر ٹیم پرفارم کیسی ہوتی ہے، اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز کیا ہوتی ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ نے ٹیم والا چیپٹر پڑھا ہے تو آپ کو 5 اسٹیجز اگر نہیں آتی تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. تو آپ کے لیے نیسیسری ہے، آپ کو یہ لازمی ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ کو 5 اسٹیجز پتہ ہونے چاہیے. 5 ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں جس کے اندر فارمنگ ہے، اسٹارمنگ ہے، اس کے بعد نارمنگ ہے، پرفارمنگ ہے، ایڈجورننگ ہے. تو یہ 5 ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں جو آپ کو لازمی آنی چاہیے. اگر آپ کو ہو کہ میں نے ٹیم والا چیپٹر پڑھا ہوا ہے، ٹیم کیسے بنتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور آپ اس سے پوچھا جائے کہ کتنی ٹیمز کی اسٹیجز ہوتی ہیں اور کون سی ٹیم کی اسٹیجز ہوتی ہیں، اور آپ آنسر میں کہو کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کسی ٹیم کی اسٹیجز بھی ہوتی ہیں. سو یہ آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کہ ٹیم افیکٹو کیسے ہوتی ہے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. آج ہم اسٹیجز پڑھیں گے بیسیکلی اس کی. سو اس میں میں آپ کو پہلے یہ دکھاؤں کہ وہ ٹیم افیکٹونیس کا جو ہم نے ڈائیگرام دیکھی تھی. اس ڈائیگرام کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے ایک ٹیم ڈیزائن جو اوپر آپ کو مڈ کے اندر جو اوپر ٹاپ میں نظر آ رہا ہے 4 اسکوئرز کے اندر جو اوپر والا ریکٹینگولر ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیم ڈیزائن. ٹاسک کریکٹرسٹکس کا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے کام کیا پرفارم کرنا ہے. سب سے پہلے لکھا جاتا ہے کہ بیسیکلی گول کیا ہے، پرپس کیا ہے، اچیو کیا کرنا ہے. اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ مطلب ہمیں ورلڈ کپ کو جیتنا ہے. کلیئر، یہ ہمارا پرپس ہے. ہمیں ورلڈ کپ میں سکسیس لینی ہے، اس کو لے کے آنا ہے گھر میں، اس کو جیت کے آنا ہے. ٹیم سائز 11 جو ہے وہ نارمل ٹیم سائز ہے، 11 بندے چاہیے ہوں گے. تو ایکسٹرا کریں تو ہم 17 یا 15 بندے ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں. ایکسٹرا اگر کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے تو اس کی انجری کی وجہ سے کسی کو ریپلیس کیا جا سکے، کسی کو اور کو وہاں ڈالا جا سکے، وہ ٹیم میں ایڈ کیا جا سکے.
تو ٹیم کا سائز ڈیفائن ہے، اس کے بعد ڈیفائن کیا جاتا ہے ٹیم کمپوزیشن، اس کے بعد ٹیم بنا دی جاتی ہے کہ بیسٹ 15-17 میں سے جو بیسٹ ہیں جو چوز کیے گئے ہیں وہ چوز کرنے کے بعد ان کو ایک کمپوز کر دیا جاتا ہے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، ان کو ایک ٹیم کا نام دے دیا جاتا ہے، ٹیم رول، اور ہر ایک کو پھر اپنا اپنا رول پرفارم کرنے کے لیے بول دیا جاتا ہے کہ پھر کہ بیٹسمین نے یہ رول جو ہے پرفارم کرنا ہے، بالر نے یہ رول پرفارم کرنا ہے، فیلڈرز کا یہ کام ہے، کیپر کا یہ کام ہے، اور یہ ساری رولز جو ہیں وہ ان کو بتا دیے جاتے ہیں، ہر ایک پرسن کو رول بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس ٹیم ممبر کا یہ رول ہے، اس ٹیم ممبر کا یہ رول ہے، اور آپ نے اپنے اپنے رولز کو پرفارم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں اسٹارٹ نظر آ گا آرگنائزیشن اینڈ ٹیم انوائرمنٹ۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ اب بیسیکلی نا لیفٹ سائڈ سے ہم رائٹ سائڈ پہ آ رہے ہیں، تو لیفٹ سائڈ کے اندر سب سے پہلے آپ نے ان کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو ٹیم 11 بندوں کی بنائی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کوئی کراچی سے آپ نے پلیئر لیا ہے، کوئی لاہور سے لیا ہے، کوئی اسلام آباد سے لیا ہے، کوئی کے پی کے سے لیا ہے، تو اس طرح سے کر کے آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز، اپنی کنٹری کے ڈفرینٹ سٹیز سے ٹاپ کے جو آپ کے ٹیم ممبرس تھے جو کہ اچھا پرفارم کرنے والے ہیں ان کو اکٹھا کیا۔ سو ان کو پھر آپ نے ایک انوائرمنٹ دینا، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زمین پہ سلا رہے ہیں اور آپ ان کو جو ہے دھوپ میں سارا دن ان کو کام کروا رہے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ان کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، ان کو ایک نیٹ پریکٹس کے لیے ایک شیڈڈ ایریا پرووائڈ کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ نے پرووائڈ کرنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کٹ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بلا لی ہے، تو آپ لوگوں کے پاس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے، انوائرمنٹ ہونا چاہیے ایک، تاکہ وہ ٹیم جو ہے ایک اچھے انوائرمنٹ میں پرفارم کرے آگے۔ اگر وہ ٹیم محنت کر رہی ہے پر لیکن اس کو انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں دیا جا رہا، تو وہ ٹیم اس طرح سے افیکٹولی ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتی، آپ کو وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر کے دے سکتی جو آپ ریکوائر کر رہے ہو۔ اس کے بعد ٹیم پروسیسز، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹیم جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں۔ نارمز کیا ہوتا ہے؟ رولز ہوتے ہیں جو کہ شیئر ہوتے ہیں ٹیم، جو کہ ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں۔ مطلب کہ نارمز میں آپ جب ٹیم بنا لیتے ہو تو آپ اس سے صرف ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ ٹیم بنائی ہے، بہت محنت سے بنائی ہے اور ٹائم لگا کے بنائی ہے، تو اس نے ہمیں اب کیا دینا ہے، ٹیم کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ اب ہمیں کیا دے گی، ایک رزلٹ دے گی۔ تو کچھ کنفلکٹس بھی ہوتے ہیں اور راؤنڈس کے اندر کچھ کنفلکٹس بھی ریزز ہوتے ہیں، تو اس کو ان کنفلکٹ کو ریزالو کرتے ہوئے یہ جو ٹیم ہے ہمیں ایک آؤٹ کم دے گی جو کہ آؤٹ کم ہم ریکوائر کر رہے ہیں۔ لاسٹ کے اندر پھر جب اس طرح سے ہم ٹیم بناتے ہیں پورے پروسیس کے ساتھ، اور اس کی پھر افیکٹونیس جو ہے وہ اچھی نکل کے باہر آتی ہے۔ وہ اگر ورلڈ کپ نہیں بھی جیتی تو وہ کم سے کم فائنلز میں، سیمی فائنلز میں بہت محنت سے وہاں تک آتے ہیں، اور وہاں پہ بھی بہت ایکسٹرا آرڈینری ورک کر کے مطلب لڑ کے ہارتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں کہ ٹیم افیکٹونیس کس طرح سے ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ماڈل آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ماڈل آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مطلب ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے، جو بیسیکلی اس ویک کا چھٹا لیکچر ہے، وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہم چیپٹر ہے کیا، اب اس کے اندر جو آپ کو جو نظر آ رہا ہے آگے جو اسٹیجز آئیں گی، اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جب آپ نے وہ اسٹیجز کو سننا ہے، جب وہ آپ لیکچر سن رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس نیسیسری ہے کہ آپ کے سامنے بک ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے اندر فول ڈیٹا ایڈ نہیں کیا، میں نے جو اسٹیجز کے نام لکھے ہیں، آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ جب آپ یہ سن رہے ہیں یا جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس سامنے بک ہونی چاہیے۔ اب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ٹاسک کریکٹرسٹک۔ ٹاسک کریکٹرسٹک میں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنسی ہوتی ہے اس کے اندر۔ ٹیم کے اندر میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو ٹاسک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کام کے معاملے میں ٹیم کے اندر ہر ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ڈیپینڈنسی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس۔ انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ٹاسک ہے۔ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ ٹیم ممبرس مسٹ شیئر کامن ان پٹ، کہ ہر ایک کو اپنی کامن، مطلب مجھے اپنا، جو اگر ہم 3 بندوں کی ٹیم ہے تو مجھے اپنا کام کرنا ہے، سیکنڈ کو اپنا کام کرنا ہے، تھرڈ کو اپنا کام کرنا ہے۔ ٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ اسے گروپ کا نام نہیں دے سکتے، گروپ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے اسائنمنٹ کے اندر میں آپ ایڈ کروں گا، جو آپ کی نیکسٹ اسائنمنٹ ہوگی، فرسٹ اسائنمنٹ، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ مجھے گروپ کیا ہوتا ہے، ٹیم کیا ہوتی ہے، ٹیم کے فائدے کیا ہوتے ہیں، گروپ کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ڈیٹیل سے وہ اپنی اسائنمنٹ کے اندر ڈیٹا پٹ کرنا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے آن ورڈ کے اندر۔ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ ٹیم ممبرس مسٹ شیئر کامن ان پٹ ٹو دیئر انڈیویجول ٹاسک، تو ہر ایک نے اپنا جو ہے وہ ٹاسک پرفارم کرنا ہوتا ہے اور اپنی ایفرٹ لگانی ہوتی ہے انڈیویجولی۔ نیڈ ٹو انٹریکٹ وائل پرفارمنگ دیئر ورک، جب وہ کام کر رہا ہے، جب بھی ٹیم کا ممبر کوئی بھی جو اس ٹیم کے حصہ ہے
وہ کام کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ان پٹ اکیلے اس کے اندر پٹ کرے جو اس کے اسکلز ہیں اس کے اکارڈنگ. اس کے بعد آر ریسیو آؤٹ کمز. اس کے بعد آپ کو آؤٹ کمز ملتے ہیں. آؤٹ کمز کے اکارڈنگ آپ اس پہ کام کرو. جیسے کہ ریوارڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اب یہ ایسا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کرکٹ جو میچ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہار جاتی ہے ٹیم, اگر اس میں سے کسی ہاری ہوئی ٹیم کے بھی کسی پلیئر نے ایکسٹرا آرڈنری ورک کر کے دکھایا تو مین آف دی میچ وہ بھی ہو سکتا ہے. کہ میچ کا جو مین تھا وہ لازمی نہیں ہے جیتی ہوئی ٹیم سے ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جیتی ہوئی ٹیم میں سے کسی نے سینچری کی ہو اور باقی لوگ 2-3 پرسنس نے 50 کی ہو اور اس طرح سے ان کا 350 ہوا ہو, پر لیکن ہاری ہوئی ٹیم کے ایک ہی ممبر نے 200 اسکور کیا ہو, پر لیکن وہ پھر بھی میچ ہارے ہیں کسی وجہ سے. مطلب باقی ٹیم کچھ نہیں کر پائی, اس اکیلے بندے کا 200 تھا, باقی جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو گئی تھی. جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ہائی لائٹڈ ہے کہ اس پرٹیکولر پرسن نے 200 کیا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ جو جیتی ہے ان کا ہی کوئی نہ کوئی مین آف دی میچ ہوگا. پورے میچ کے اندر ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ اس پرسن کی تھی, بے شک وہ ہار گئے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پرٹیکولر جو آپ کام کرتے ہو اس ٹیم کے اندر جو آپ نے پرفارم کیا ہے اس کے لیے آپ کو پھر ریوارڈ ملتا ہے. دیٹ آر پارشلی ڈیٹرمن دا پرفارمنس آف دا ادرس. جس کے تھرو یہ جج ہو جاتا ہے کہ یار اس ٹیم کے اندر ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری تو تھی, نو ڈاؤٹ, پر لیکن یہ ہائی لائٹڈ چیز نظر آ رہی ہے ٹیم کے اندر جو پرفارم ہوا ہے کام, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ اس پرٹیکولر پرسن نے ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کی ہے, ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, اس کی محنت نظر آ رہی ہے, تو اس کو ریوارڈ بھی ہونا چاہیے. تو اس طرح سے بیسیکلی جو ہے آپ کا ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا کام ہے, ہر ایک نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے, اس کو اس کام کے اکارڈنگ کیا کیا جائے گا, ریوارڈ بھی کیا جائے گا. ٹاسک کا ٹیم کمپوزیشن اٹس امپورٹنٹ فار دا کینڈیڈیٹ. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے یہ ایک پیراگراف میں سے ایک لائن نکالی ہے جو مجھے سب سے اچھی لائن لگی ہے, وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے. اٹس امپورٹنٹ فار دا کینڈیڈیٹس ٹو پروو ٹو اس دیٹ دے کین ورک ویل ود ادرس. آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے جو آپ پرسن کو اپنے لیے ٹیم میں ایڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے فیزیبل بھی ہے کہ نہیں, وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس انوائرمنٹ میں تیار بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ اس انوائرمنٹ میں آپ کے ساتھ فیزیبل ہی نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا یا وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں کر پا رہا, تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ٹیم میں ایڈ کر رہے ہو. آپ کو اس کو ٹیم میں ایڈ کرنا بالکل بے وقوفی والا کویشچن ہے. بے وقوفی والا جو ہے آپ کا سلیکشن جو ہے وہ آپ کر رہے ہو, جس میں آپ اس کو ایڈ کر رہے ہو. تو آپ یہ چیز لازمی کر لیں جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں. اٹس امپورٹنٹ فار دا کینڈیڈیٹس ٹو پروو ٹو اس. اس کو یہ چیز پروو کرنی ہے دیٹ دے کین ورک ویل ود ادرس, کہ وہ اس ٹیم میں ایڈجسٹ کر لے گا, وہ اس ٹیم میں کام کر لے گا, وہ اس ٹیم کو جوائن کر کے اس کے اکارڈنگ کام پرفارم کر لے گا. تو یہ ٹیم کمپوزیشن بیسیکلی ہوتی ہے. جب آپ ٹیم کمپوز کر رہے ہوتے ہو تو اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں یہ چیزیں جان لیں, اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں یہ چیزیں پڑھ لیں, دیکھ لیں کہ وہ کینڈیڈیٹس آیا وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے, وہ آپ کے ساتھ کام اچھے سے کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد یہ ٹیم کمپوزیشن ہوتی ہے. جب آپ ٹیم کمپوز کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں. ٹیم رول کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف بیہیویئر دیٹ پرابلمز آر ایکسپیکٹڈ. اب بیہیویئر ہے, ڈفرینٹ بیہیویئرز ہیں, ٹھیک ہے. ٹیم رول مطلب کہ ہر ایک نے اپنا بیہیویئر شو کرنا ہے. ایک کرکٹر نے اپنی فارم شو کرنی ہے, اپنا بیہیویئر شو کرنا ہے کہ میری ایک کلاس ہے, ٹھیک ہے. جو بیٹس مین ہے اس کی ایک کلاس ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے میری کلاس ہے کہ میں جو ہے سکسز نہیں کرتا, میں ڈرائیوز کھیلتا ہوں, میں جو ہے 100 کے اسٹرائک ریٹ سے چلتا ہوں, لیکن میں ہارڈ ہٹنگ نہیں کرتا. تو یہ میری کلاس ہے, یہ میری ایک جو ہے کام وہ بیٹنگ کرنے کی ایک سٹائل ہے. تو اس نے اپنے بیہیویئر کو یوز کرنا ہے اس پرٹیکولر ٹیم کے اندر. اسی طرح سے بالر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وکٹ ٹیکنگ بالر نہیں ہوں, پر لیکن میں جو ہے اسکور جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونے دیتا. تو میں ایک پیسر ہوں اور میں اس پیس کی وجہ سے میں وکٹس تو کم دیتا ہوں, پر لیکن میں اسکور نہیں ہونے دیتا. میری ایوریج جو ہے 10 اوورس کے اندر اپراکسیمیٹلی 40 to 50 ہوتی ہے, مطلب 4 سے 5 اسکور مجھے ہر اوور میں لگتا ہے, پر لیکن میں جو ہوں اس کے اندر کیا ہے وکٹ نہیں لیتا. اگر وکٹ ایک دو ہوتی ہیں پر لیکن میں اسکور نہیں کھاتا. تو یہ میری کیپیبلٹی ہے, یہ میری کیپیسٹی ہے, یہ میرا بیہیویئر ہے, اور میں اسی طرح سے یہ پرفارم کروں گا. تو ٹیم کے اندر وہ کہہ رہے ہیں سیٹ آف بیہیویئر, ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں, سیٹ آف پرابلمس آر ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے بیہیویئر کو وہاں پہ شو کر کے, بیکاز دے ہولڈ سرٹن پوزیشن ان ٹیم اینڈ آرگنائزیشن. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر یا پھر ٹیم کے اندر
ڈفرینٹ لوگ اپنے اپنے بیہیویئر ساروں کا بیہیویئر ملتا ہے اور ایک کمپوزیشن بنتی ہے اور اس کمپوزیشن کو وہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے گول کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ٹیم رولز. اب سب سے پہلے کیا پلانٹ. اب یہاں پہ انہوں نے 10 ٹیم رولز بتائے ہوئے ہیں آپ کو. رول ٹائٹل سب سے پہلے کیا ہے پلانٹ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا رول آپ کا کیا ہوتا ہے کہ کریٹو, امیجنیٹو اینڈ ان آرتھوڈاکس سالوز ڈیفیکلٹ پرابلمس. تو یہ پلانٹ کے اندر ایسی ٹیم ریکوائر ہوتی ہے, اس طرح کا رول آپ کا ریکوائر ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کو کریٹیکل تھنکنگ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو پرابلم سالونگ کے لیے دماغ لگانا پڑتا ہے, یہ دماغ سے ریلیٹڈ ہے. اگنور ڈیٹیلس ٹو. اب اس کے اندر ویکنیسز کیا ہوتی ہیں کہ اب اس کے اندر ڈیٹیلس کو اگنور کیا جاتا ہے. ٹو پری آکوپائڈ ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو ڈیٹیل کے, ویکنیس کیا ہوتی ہے کہ آپ مین چیزیں مس کر دیتے ہو. پر لیکن اگر آپ کو یہ رول پلے کرنا ہے تو آپ کو سب سے بڑی چیز کیا چاہیے کہ آپ ڈیٹیل پرسن ہوتے ہو, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہو. آپ یعنی کہ جب پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہو ٹیم کے اندر, تو جب آپ کا یہ رول ہوتا ہے پلانٹ کا, تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہو اور اس کے اوپر اپنا دماغ لگاتے ہو اور اس کے تھرو کوئی نہ کوئی کریٹو جو ہے مائنڈ یوز کر کے اس پرابلم کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہو. اگر آپ کا رول ہے ایک پلانٹ کا ہے, تو ایز اے پلانٹ رول آپ نے اس ٹیم کے اندر ایک کریٹو رول شو کرنا ہے, ایک امیجنیٹو یا آرتھوڈاکس اس طرح کا کوئی پرابلم کرنی ہے جس کے اندر آپ کریٹو پرابلم کو سالو کر سکو. اس کے بعد کیا ہے ریسورسز انویسٹیگیٹر. اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایکسٹروورٹڈ, ریسورسز enthusiastic and communicative, explores opportunities, develop contracts. اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ریسورس ایلوکیٹر. اب اس کا ہم نیگیٹو پوائنٹ پڑھتے ہیں. overly optimistic, losses interact once initial enthusiasm has passed. اس کے لیے آپ کی جو ہے نا, آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے, جو آپ یعنی کہ نا ایک اس چیز سے آئے ہوئے ہوتے ہو کہ مجھے جس طرح سے بھی ہے مجھے یہ سالو کرنا ہے, تو آپ ہر وقت نا نئی اپرچونیٹیز کے لیے سوچ رہے ہوتے ہو, نئی چیزوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہو. ایکسپلور اپرچونیٹیز, ڈیولپ کانٹریکٹس. تو یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ نا ایک جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہو. آپ کا رول اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر وقت نئی چیز کے بارے میں نا فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, ہر وقت آپ نئی اپرچونیٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہو. آپ کے اندر یہ آٹومیٹیکلی یہ چیز ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی کے اندر کہ آپ سے بیٹھا ہی نہیں جاتا کہ جب تک میں کوئی چیز ایکسپلور نہ کروں, کوئی چیز نکالوں نہیں, مطلب اگر یہ اپرچونیٹی دیکھوں نہیں. تو اس ٹیم کے اس ممبر کا رول ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو کہ آپ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا کر رہے ہوتے ہو کہ آپ اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہوتے ہو, بڑھ رہے ہوتے ہو اس کے لیے. اور آپ اس کے لیے کیا ہر وقت یہ ہائیلی آپٹیمسٹک رول ہوتا ہے, جس میں آپ کا رول جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت پازیٹیو رہتے ہو, آپ نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کرتے, آپ اپرچونیٹی کی بات کرتے ہو, آپ جو ہے تھریٹ کی بات نہیں کرتے, آپ پازیٹیو یعنی کہ سینس میں رہتے ہو. اس کے بعد کوآرڈینیٹر. یہ میچور ہوتا ہے, کانفیڈنٹ ہوتا ہے, گڈ چیئر پرسن ہوتا ہے. اس کے بعد کلیریفائی, اس کے گول کلیئر ہوتے ہیں, اس کے ڈیسیژن میکر ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیلیگیشن ویل. اب یہ جو پرسن ہوتا ہے کوآرڈینیٹ کرنے والا ہوتا ہے, بات کرنے والا ہوتا ہے, ایک کانفیڈنٹ پرسن ہوتا ہے, اور وہ اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور اس کے اندر انوالو رہتا ہے کام کے اندر. تو یہ بیسیکلی اس کا رول ہوتا ہے. ہی کین بی سین ایز اے مینیپولیٹو ریڈیکل پرسن رول. سو یہ بیسیکلی نا ہر ایک کو ڈیٹیل ورک بیسیکلی بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہر ایک کو کانفیڈنس دے رہا ہوتا ہے, ہر ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کوآرڈینیٹر سے یہ آپ میننگ لے لیں کہ وہ ہر ایک سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنی ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے باقی ٹیم ممبرس کا. اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا, یہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے, یہ اس ٹیم کو پکا کر کے رکھتا ہے. مطلب ہر ایک ٹیم میں ایک ممبر ایسا ہوتا ہے جو کنفلکٹ کو ریزالو کر رہا ہوتا ہے, کوآرڈینیٹ کرتا ہے. مطلب دو پرسنس لڑ پڑے ہیں تو وہ دونوں کے ساتھ لگا بیٹھ کے دونوں کو سمجھائے گا کہ یار اس طرح سے نہیں, اس طرح سے کرو, تو وہ پرابلم ریزالو ہو جائے گی. تو مطلب اس کی کوشش ہے کہ ٹیم کسی بھی طرح سے ٹوٹے نہ. تو یہ بیسیکلی کوآرڈینیٹر کا رول ہوتا ہے. اس کے بعد شیپر کا کام کیا ہوتا ہے, چیلنجنگ ڈائنامک, تھرائیو آن پریشر. اب یہ ایسا پلیئر ہوتا ہے, یہ ایسا رول ہوتا ہے ٹیم کے اندر جو کہ پریشر ابزارور ہوتا ہے, جو کہ ٹیم کو ایک شیپ دیتا ہے.
کین پرووکس ادرس ہرٹس ادر فیلنگس. تو یہ باقیوں کی فیلنگس کو دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ایک ایسا رول کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے, ایسے رول کو کام کر رہا ہوتا ہے اس رول کے اندر, جس میں وہ ایک کیا کرتا ہے, وہ ایک شیپ دیتا ہے ٹیم کو, اور آپ آبسٹیکلس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے. بیسیکلی آپ یہاں پہ اگر میں اگزامپل لوں شاہد فریدی کی, تو مطلب کہ آبسٹیکل آ گئے. آبسٹیکل اس طرح کا ہے کہ مطلب آپ کو یہ کام پرفارم کرنا ہے, آپ کو یہ چیز پرفارم کرنی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, ڈسٹورشن کی وجہ سے میں آپ کی پاز کروں, میں یہیں سے دوبارہ سے اسٹارٹ کروں گا.